أعوذ بالله السميع العليم العظيم الحفيظ الوجيه الكريم وسلطانه القديم من الرجس الخبيث المخبث الشيطان اللعين الرجيم وقبيله ونفخه ونفسه وهمزه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم تم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہماری 60ویں قسط نشست مجلس محفل پورا رمضان المبارک جو ہے وہ چونکہ روزانہ مجھے 2 لیکچر دینا ہوتے تھے، اس لیے ایک ماہ جو ہے وہ آپ سے گفتگو نہ ہو سکی۔ آج کی گفتگو جو ہے وہ سرنامہ کلام جس ہستی کو بنا رہا ہوں ان کا نام حضرت سخی سلطان فقیر باہو آوان سروری قادری رحمۃ اللہ علیہ۔ اتنی میلز اور ڈیمانڈس تھی ان کے بارے میں تو میں نے انہیں چنا۔ آئیے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تاریخی پیدائش 17 جنوری 1630 عیسوی ہے اور تاریخ وصال 1 مارچ 1691 عیسوی ہے، جس کا بھی 2014 جا رہا ہے۔ تو اس حساب سے ٹوٹل عمر جو ہے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے 61 سال 2 ماہ آپ نے عمر پائی۔ تحقیق کے ذرائع جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، اس لیے ایک سید صاحب نے مجھے میرا ایک لیکچر سننے کے بعد یہ کہا کہ ابھی اس میں تشنگی ہے۔ میں جب بھی کبھی کوئی بزرگ بیان کرتا ہوں تو آج آپ کو حقیقت بتا دوں۔ ایک دن میں نے بیٹھے ہوئے غوث پاک عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور آپ کے یہاں محفل لگتی ہے اور سارے اولیاء کرام آتے ہیں، اگر مجھے آپ اپنے دروازے پہ نوکر رکھ لیں تو اولیاء کرام جب آتے ہیں تو مجھے ان کے نالین سیدھے کرنے کی سعادت مل جائے گی، میرے لیے یہ بڑے احساس کی بات ہے۔ ایسے ہی موڈ میں یہ بات نکلی، آنکھوں سے آنسو نکلے۔ تھوڑے ہی کچھ ہی دنوں کے بعد میں نے حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھی، تذکرۃ الاولیاء۔ اس میں لکھا تھا کہ انہوں نے یہ 99 اولیاء کرام کے بارے میں جو لکھا، تو جب وہ دنیا سے گئے تو فرشتوں کا نزول ہوا۔ ایک دم سے شوق پیدا ہوا کہ میں کم از کم 99 تو بیان کروں تاکہ میں جب مروں تو میری قبر پہ بھی فرشتے نازل ہوں۔ بس یہ شوق تھا۔ تو میں کوئی یہ نہیں کر رہا کہ ہر ولی کو لے کے ان کے علم کا، زندگی کا، تعلیم کا احاطہ کر رہا ہوں، نہ، یہ ہرگز میں نہیں کر رہا۔ میں تو صرف بس ان کے نالین چھو رہا ہوں، میری بخشش کا سبب بن جائے۔ اس لیے میں کسی بھی ولی کے بارے میں پورا احاطہ نہیں کر سکتا، میں بس بڑی بڑی چیزیں چند بیان کرتا ہوں تاکہ میری حاضری لگ جائے۔ اس لیے بہترین وہ بتا سکتا ہے جو ان کا مرید ہے یا ان کی فیملی کا ہے یا کسی نے پوری ریسرچ جو ہے وہ کرنا ہو۔ میں تو بس چند چیزیں لیتا ہوں، اپنا عشق پورا کرتا ہوں تاکہ مرنے کے بعد میری قبر پہ فرشتے بھی آئیں، رحمت کا نزول۔ آئیے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو مناقب سلطانی جو ہے نا کہتے ہیں کہ بڑی معتبر کتاب ہے حضرت سلطان باہو کے بارے میں جاننے کے لیے۔ اگر آپ ان کی کرامات پڑھنا چاہتے ہو، بھری ہوئی ہے کتاب۔ لیکن مناقب سلطانی کے بارے میں کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ چونکہ خاندان والوں نے لکھی ہے اس لیے جو ہیں وہ جو تنقید کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں عقیدت ہی عقیدت ہے۔ لیکن جو تحقیق والے ہیں جو دوسری نظر سے دیکھتے ہیں، میں ان کے لیے کتاب دینا چاہوں گا۔ یہ بھی خیر ہیں تو ان کے خاندان کے، لیکن اس کے اوپر انہوں نے PhD کی ہے، ڈاکٹر سلطان الطاف صاحب، انہوں نے PhD کا مقالہ جو ہے وہ پورا لکھا ہے، پڑھ لیجیے گا، بڑا شاندار انہوں نے لکھا۔ سلطان باہو فرماتے ہیں فقیری سید یا قریش ہونے پر موقوف نہیں، فقیری عرفان سے حاصل ہوتی ہے۔ نور الہدا کے اندر آپ نے یہ جملہ کہا۔ اب جیسا ہمارا طریقہ ہے کہ ولی کی شان بیان کرنے سے پہلے ہم ان کے نام پہ تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں، بات جو ہے وہ بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ آپ کے نام کے اندر سب سے پہلے لفظ سخی آتا ہے۔ یہ سخی عربی زبان کا لفظ ہے اور صفت ہے، اس کی جمع ہے اسخیہ، معنی ہوتا ہے دینے والا، اور عام طور پر جو غریبوں کی مدد کرتا ہے اس کو سخی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو سلطان باہو جو ہیں ان کے ساتھ یہ ٹائٹل سخی جو ہے وہ کیوں لگا؟ وجہ یہ ہے
شور کوٹ کی جتنی زمین تھی وہ تقریباً آپ کی زمین تھی. آپ نے وہ زمین اپنے دور کے اندر لوگوں میں ویسے ہی بانٹ دی. جاؤ جاؤ جا کے کھیتی باڑی کرو, خود بھی کھاؤ, اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ. تو لوگ جو ہیں انہی کی زمین میں کھیتی باڑی کرتے, فصل اگتی, خود ہی کھاتے, آپ ان سے کچھ بھی نہیں لیتے. اسی طرح اور جو خود کھیتی باڑی کرتے, فصل جو اگتی تو اس کا کیا کرتے, وہ پکی ہوئی فصل جو ہے وہ لوگوں کو دے دیتے, جاؤ جا کے کھاؤ. اور جو کچھ ہاتھ میں ہوتا آپ بانٹ دیتے. اور ایک مرتبہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کے اوپر آپ نے جو سامان گھر کا نظر آیا وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں تقسیم کر دیا. اس لیے آپ کا ٹائٹل جو ہے وہ سخی بنا. لوگوں نے آپ کو سخی کہنا شروع کر دیا. آپ کے نام کے ساتھ سلطان آتا ہے. یہ سلطان بھی ٹائٹل ہے جو لوگوں کی طرف سے آپ کو دیا گیا. یہ سلطان عربی زبان کا لفظ ہے. اس کا معنی ہوتا ہے حجت, دلیل, سند. تاج العروس میں ہے کہ سلطان سلیطن سے ماخوذ ہے. اس کا معنی ہوتا ہے زیتون کا تیل جو روشن ہوتا ہے. تو سلطان وہی حجت ہوگی یا سلطان وہی وہ ہوگا جو خود روشن ہو اور بات کو بھی روشن کر دے. سلطان کا معنی ایک ہے دلیل. ام لکم سلطان مبین, کیا تمہارے پاس واضح دلیل ہے. تو یہاں سلطان کا معنی قرآن مجید میں دلیل ہو. سلطان کا معنی ہوتا ہے قبضہ. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, میرے بندوں پر تیرا قبضہ نہیں ہوگا. سلطان کا معنی ہوتا ہے قوانین خداوندی. جیسا سورہ رحمان میں کہا لا تنفذون الا بسلطان. تو وہ زمین کی حد کو کراس نہیں کر سکتے مگر قوانین خداوندی, وہ کوئی چیز استعمال کریں کہ اس کے ذریعے سے وہ جا سکے. تو سلطان کا معنی قوانین خداوندی بھی. تو یہ سلطان کا ٹائٹل جو ہے وہ آپ کو لوگوں کی طرف سے دیا گیا. کہتے ہیں کہ فخر کے جو سلطان ہیں وہ 7 ہیں. سب سے پہلے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ, مولا حسین زین العابدین, حسن بصری, عبد القادر گیلانی, عبد الرزاق جو ان کے فرزند ہیں, اور سلطان باہو. اب یہ تقسیم جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ مختلف ہے. ہر ایک آدمی تصوف کے اندر جو اس کا اپنا وجدان ہوتا ہے وہ بیان کرتا ہے. اور کچھ نے تو کہا کہ ابھی 2 آنے والے ہیں. انہوں نے فخر کو شروع کیا بی بی فاطمہ سے. باہو, سلطان باہو. یہ باہو کیا ہے؟ یہ باہو ہے آپ کا اصل نام. سخی ٹائٹل, سلطان ٹائٹل, باہو یہ اصل میں نام ہے آپ کا. یہ آپ کی والدہ ماجدہ نے رکھا تھا. یہ نام بھی رہا اور یہ نام ایک کرامت ہے. بعد میں حضرت سلطان باہو نے اس نام کی تشریح و اہمیت خود بتلائی. باہو کیا ہے؟ یہ باہو ایک الہامی نام, ایک کرامت. آپ کی والدہ ماجدہ نے یہ نام رکھا, پہلے کسی کا نام نہیں. جیسے محمد, احمد, ایک یونیک نام. اسی طرح باہو ایک یونیک نام. آپ کی والدہ نے یہ نام رکھا. تو باہو کا معنی کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میرے نام باہو میں بے بسم اللہ کی ہے, اور الف اللہ کا ہے, اور ہو سے روشنی ظاہر ہوتی ہے. تو نویدانی کے باہو با خداست. تو اس کے اندر خود ہی بتا کے کہ باہو کا معنی بخدا است ہے. پھر ہو کی طاقت اور ہو کی تشریح کرتے ہیں. باہو ہو گشت تو در جسم جان, ہر کے از ہو بے خبر او گھاؤ خر. وہ جو کہ ہو سے بے خبر ہے وہ گاؤ ہے, خر ہے. از ہو ہویدا می شود زیرو زبر, ہو ہدایت می شود ازر مقام, ہو حیات جن و انسو خاص و ہو حیات می دہد مرتدل. ہو جو ہے یہ مرتدل کو زندگی دیتا ہے. باہو در ہو گم شدہ فی اللفظ, نام باہو متصل شد با خدا. ہرچہ خواہی طالب از باہو بیار, اس میں باہو چیست یعنی کجوہان, جو کچھ چاہیے طلب کر باہو سے. تو جانتا ہے کہ باہو
نام کیا ہے؟ وہاب کا الٹ ہے. جب تو وہاب کو الٹا پڑے گا تو تجھے باہو دکھے. حضرت سلطان باہو کے نزدیک اسم اللہ اسم اعظم ہے. اللہ، للہ، لہو، ہو، اسم اعظم کے مختلف مظاہر ہیں. آپ نے عقل بیدار میں یہ کہا، اور آپ کو معلوم تھا کہ یہ ہو باہو نام مشہور ہوگا اور مقبول ہوگا. از قبر باہو ہو برائے حق بنام واصلارا ختم فخر از ہو تمام. باہو کی قبر سے بھی حق ہو کی آواز آئے کیونکہ واصلوں کا فخر ہو سے پورا ہو. تو باہو کی سمجھ آئی نا، باہو اللہ کے ساتھ، یہ آپ کا اصل نام ہے. تو باہو کے بعد ایک بات اور ہم پڑھتے ہیں، آوان. آوان یہ عربی کا لفظ ہے، اس کی یہ جمع ہے العون کی، اور العون مصدر ہے بمعنی اس میں فاعل کے، یعنی خادم، مددگار. تو یہ اصل کہتے ہیں اوان اوان اوان. یہ اوان لفظ غلط ہے، پروننسیشن تلفظ یہ اوان غلط ہے. یہ آوان کا معنی نہیں دے گا کیونکہ آوان کا معنی ہوتا ہے ادھیڑ عمر کا. تو اس کو جب بھی کبھی ذات بولے تو اوان نہیں بولے، آوان ہے. آوان العون کی جمع ہے، اور العون کا معنی ہوتا ہے مددگار. تو یہ آوان جو ہیں یہ قوم ہے، علوی قوم ہے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے. کرسٹافی فرینچ اسکالر کا کہنا ہے کہ یہ لوگ مولا علی کی دوسری بیوی خولہ بنت جعفر الحنفیہ کی اولاد سے. ان کے بیٹے تھے محمد. یہ محمد اصل میں مولا علی کے بیٹے ہیں، لیکن محمد بن حنفیہ سنا آپ نے؟ اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں، یار یہ علی کا بیٹا تو محمد بن علی کیوں نہیں کہلواتے؟ اصل میں یہ حنفیہ قبیلہ تھا. تو جب آپ کی والدہ کا وصال ہو گیا تو پھر آپ نے اپنے نام کے ساتھ حنفیہ لکھوانا شروع کر دیا، تو محمد بن حنفیہ ہو گئے. تو یہ قبیلے کی جانب اشارہ ہے. اب آپ سمجھ گئے؟ تو یہ جتنے علوی ہیں، آوان جو ہیں، یہ آوان خاص طور پر یہ محمد بن حنفیہ کی اولاد میں سے. اور یہ قبیلہ بڑا مشہور قبیلہ رہا ہے. اس قبیلے کی بہادری اور شجاعت ظاہر مولا علی کا خون ہے. ہارون الرشید کے دور سے یہ قبیلہ، یہ آوان محمد بن حنفیہ کی اولاد جو ہے، فوج کے اندر اعلیٰ عہدوں پر فائز تھا. اب ایک تاریخ یہ ہے کہ آوان کا لقب ان کو ہارون الرشید کے دور میں ہی مل گیا تھا. بعض نے کہا نہیں، ہارون الرشید کے دور میں مشہور ہوئے، لیکن پھر یہ افغانستان میں منتقل ہو گئے، آگے ہجرت کر لی. وہاں یہ ہرات کے اندر رہنے لگا، اور اسی قبیلے کے اندر ہرات میں پھر ایک نام ابھرا، اس کا نام تھا قطب شاہ. قطب شاہ کو سادات کی مدد کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ آوان کا ٹائٹل دیا گیا. قطب شاہ کے 6 بیٹے تھے. پھر انہوں نے ہرات سے ہجرت کی تو یہ انڈیا میں، یہاں بھی آ کر یہ فوج میں شامل ہوئے، اور اپنی بہادری کے بلبوتے کے اوپر یہ فوج کے اعلیٰ عہدوں کے اوپر جو ہے وہ فائز ہے. پھر ان کے 6 بچے جو ہیں وہ انہوں نے لوکل عورتوں سے شادی کری. پھر وہ مختلف جگہوں کے اوپر جا کر آپ کے بیٹے رہنے لگے. تو سلطان اسی قطب شاہ کا بیٹا امیر شاہ، اور امیر شاہ کی آگے جو نسل چلی ان میں سے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ پیدا. اب آوان کو سمجھ گئے آپ؟ تو آوان جو ہیں یہ اصل میں علوی ہیں، محمد بن الحنفیہ کی اولاد میں سے، اور سلطان باہو گویا کہ مولا علی کی اولاد میں سے. ایک خاص چیز جو سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ لگتی ہے وہ سروری قادری. قادری کی تو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ لوگ تو جانتے ہو کہ قادری کا معنی کیا ہے، لیکن آپ لوگ پریشان ہوتے ہو جب سروری ساتھ لگ گیا. بھئی یہ سروری کیا ہے؟ تو سن لیجیے. آپ کو معلوم ہے کہ ولی بننے کا پروسیس کیا ہے؟ بھئی ہر چیز کا تھرو پراپر چینل چیز ہوتی ہے نا. ولی کیسے بنتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ عبادت ریاضت جب کرنے لگتے ہو آپ کا نام آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ مشہور ہونے لگتا ہے کاسمک ورلڈ کے اندر، ولیوں کے اندر. آپ کی فائل سب سے پہلے بن کر حضرت غوث پاک عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتی ہے. وہ جب نیچے سائن کر دیتے ہیں تو پھر آپ کی مولا علی کے پاس فائل جاتی ہے. وہ جب سائن کر دیتے ہیں تو پھر آپ کی فائل مدینہ جاتی ہے. تو جب حضور پاک دیکھتے ہیں کہ میرے بیٹے غوث پاک نے اور مولا علی دونوں داماد نے سائن کر دیے ہیں، تو آپ بھی اعلان ہو جاتا ہے آپ کی محفل کے اندر کہ یہ ولی ہے. پھر اس کو سب پہچاننے لگ جاتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے، وہاں اعلان ہوتا ہے تو پھر سب پہچاننے لگ جاتے ہیں. یہ ہے پروسیس. لیکن قادری تو وہ ہے کہ جس کی غوث پاک تربیت فرمائیں اور وہ غوث پاک کا مرید ہو، پھر وہ بلندی پہ آگے جائے. سروری قادری وہ ہوتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہیں اے عبد القادر تم ان کی تربیت کرو. تو سلطان باہو جو ہے وہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈائریکٹ ان کو چنا. چننے کے بعد
حضور نے عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کہا کہ آپ ان کی تربیت کرو. اب اس کی میں دلیل دے دوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو خود پہلے چن لی. دست بایت کرد مارا مصطفیٰ فرزند خود خوان است مارا مصطفیٰ. حضور کے ہاتھ پر میں نے بیعت کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیعت پر. تو یہ اب آپ نے بیعت کری بچپن میں، ابھی آپ باہر نہیں نکلے، 30 سال تک تو آپ رہی گھر کے اندر ہیں. ایک دن یوں ہی رستے میں جا رہے ہیں کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ سوار آئے اور آپ کا ہاتھ پکڑا اور آپ کو پکڑ کے لے گئے، حضور کی مجلس میں جا کر بیٹھا دیا. وہاں سارے صحابہ بیٹھے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی کہتے ہیں بڑھو آگے، سرکار کے ہاتھ کو پکڑو. تو دونوں ہاتھوں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور چوما. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات جو ہے وہ انہوں نے کری. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید آگے بڑھا دیا، جاؤ اب جو چیزیں باقی ہیں جا کے سیکھو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے، اس لیے میں جب آپ کے کلام کو میں نے بڑی دفعہ پڑھا ہے، آپ بلیو کریں گے یہ چند ایسے اولیاء کرام ہیں کہ مجھے 2 ہفتے سے زائد لگتے ہیں. ایک سلطان باہو میں پورا مہینہ سٹڈی کرتا رہا، میں یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پایا کہ یہ مرشد کس کو کہتے ہیں. لیکن میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ جب آپ مرشد کسی کو کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے کلام کے اندر، جس مرشد کے کمالات آپ نے بیان کیے ساری جگہ، ایک جگہ نہیں سارے جمع کرتا ہوں میں، میری مراد وہ مرشد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس لیے سروری قادری. اب آ جائیے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. نام کے بارے میں کچھ سمجھ میں آ گئی؟ اب آگے چلیے. سلطان باہو علوی امیر شاہ کی اولاد جو ہے، جو قطب شاہ کے بیٹے تھے، انہوں نے آ کر ان میں سے ایک آدمی پنجاب میں والد ہوا، محمد مغلا. پنجاب میں پھر انہوں نے جگہ چنی، جانتے ہو کون سی؟ آنگا، سونسکیسر وادی ہے، سونسکیسر، اس میں آنگا ہے، آنگا. اس علاقے کا انتخاب کیا. آگے چل کر اسی خاندان کا ایک چشمہ چراغ وادی سونسکیسر سے چلا اور شاہ جہاں کی فوج میں شامل ہو گیا. جانتے ہیں اس کا نام کیا تھا؟ بازید بن فتح محمد علوی اعوان. یہ بازید کون ہے؟ یہ زید اور زید دونوں کا معنی ایک ہی ہوتا ہے، الزید و زیدو. جیسے عربی میں آپ پڑھیں گے نا، ہم زید علی مئۃ، وہ 100 سے زائد تھے. تو زید اور زید دونوں کا معنی ایک ہی، زیادتی، بڑھاؤ. تو بازید بن فتح محمد علوی اعوان رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا مذہبی اور سیاسی دونوں لحاظ سے آپ کا مرتبہ بڑا زیادہ تھا. مذہبی لحاظ سے کیوں مشہور ہوئے؟ آپ کا قرآن کے قاری، حدیث آپ کو آتی، اور علوی خاندان. اور فوج میں جا کر درجہ ملا کیونکہ آپ کا پورا خاندان فوج میں چلا رہا تھا. تو شجرہ نسب تو سب کو معلوم کہ کیا ہے. آپ نے جوانی پوری کی پوری جو ہے وہ جہاد کے اندر جو ہے وہ گزاری. اور چھوٹے معمولی مرتبے پہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی بازید، یہ والد گرامی چھوٹے مرتبے پہ نہیں تھے. آپ کے اندر سینکڑوں فوجی آپ کے اندر تھے. نہ جانے ایک دن کیا ہوا سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کو فوج چھوڑی اور آنگا واپس آ گئے. یہ آنگا جو ہے یہ دائی کا نام ہے، اسی کے نام کے اوپر جو ہے یہ آنگا اس شہر کا نام رکھ دیا. جہاں کی دائی تھی آنگا، اس کے نام کے اوپر اب بنا بتائے واپس آ گئے. وادی سونسکیسر یہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع خوشام کے نارتھ ویسٹ میں ہے. یہ وادی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. اگر گورنمنٹ پاکستان کے حکمرانوں کی عقل ہوتی نا تو یہ وادی سونسکیسر جو ہے یہ دنیا کے جو اچھے علاقے ہیں جہاں ٹورسٹ جاتے ہیں ان میں اس کا شمار ہوتا. سکیسر پہاڑی کی چوٹی، یہ جتنے بڑے بڑے انگریز دور کے اندر صاحب بہادر ہوا کرتے تھے وہیں آ کے رہتے تھے. اس پر سلطان باہو کے آباء و اجداد کا قبضہ تھا، قبضہ ہے. تو اب وادی سونسکیسر کے اندر کافی گاؤں اور علاقہ جو اس کے اندر شامل ہو گئے، اور زیادہ تر وہاں اگر جائیں تو آپ کو آوان ہی ملیں گے، وہ سب آوان لوگ ہیں. اور یہ لاہور سے 300 کلومیٹر. تو آنگا کے قبرستان میں سلطان باہو کے دادا فتح محمد کی قبر ہے، اور یہیں سے کچھ دور سڑک کراس کر کے پرلی طرف آپ کے نانا کی قبر ہے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ آپ کے آباء و اجداد آنگا ہی کے اندر رہتے تھے. تو بازید جب شاہ جہاں کی فوج کو چھوڑتے کھلبلی مچ کی فوج کے، تو عام فوجی تو نہیں تھا نا بھائی، وہ تو بڑے ہوتے پہ فائز تھے. ان کی شبیہ بنا کر دور دراز جو بڑے بڑے جگہ تھی وہاں چھوڑ دی کہ تلاش کرو کہ یہ بندہ گیا کہاں ہے. اگر کہیں پایا گیا تو اطلاع دی جائے. آپ اپنے گاؤں کے اندر آئے.
گاؤں میں جب آئے تو آپ کے بڑوں نے کچھ نے کہا کہ اب شادی کرو، بہت عمر ہو گئی، تو آپ نے اپنی برادری کی ایک نیک سیرت عورت کے ساتھ شادی کر، جانتے ان کا نام کیا تھا؟ راستی، بڑی پارسا نیک عورت، اتنی نیک عورت کہ تصوف کے اندر آپ کا بڑا اعلیٰ مقام، اس میں ذات کے ذکر میں فرق، لا الہ جب لا الہ کہا کرتی تھی تو اندھیرا، اور اندھیرے کے اندر الا اللہ جب کبھی بول دینا تو اسی وقت روشنی ہو جائے، اور کہ جب آپ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرتی تھی تو آپ کے بیٹے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں سے خون نکلنے لگ جاتا، اس قدر فنا ہو کر ذکر کیا کرتی تھی، اور آپ فرمایا کرتے ہیں کہ اس مقام کو حضور حق کہتے ہیں۔ یہ راستی بیوی جو آپ کی والدہ ماجدہ ہے، ایسے نہیں بیٹے بڑے بڑے ولی اللہ بن گئے، ماں باپ کسی درجے پہ ہوتے ہیں۔ جب ان کے ساتھ شادی ہوگی، حضرت بازید بن فتح محمد علی اعوان رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں انقلاب برپا ہوگا۔ بیوی نیک ہوتی ہے نا تو خامد ایک دم بدل جائے گا، دونوں بیٹھ کے ذکر کریں، اس میں ذات کا ذکر۔ یہ نام جو والدہ نے رکھا ہے، والدہ خود بھی کسی مقام پہ ہوں گی، ایسے نام نہیں آتے، دونوں ذکر کریں۔ اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ جب ماں باپ ذکر کرتے ہیں تو جو اولاد پیدا ہوتی ہے، تو حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ تو بڑا ہی ہے، اللہ نے کہا تھا ہم تو یہ بیٹا دیں گے، بس تو صبح شام ذکر کیا کر۔ کچھ یاد آیا؟ تو ایک دن بازید کہنے لگے اپنی بیوی سے، کہنے لگے ہستی جی سردار جی، چل ملتان چلے، ملتان چلے، اور بعض جگہ کے اکیلے ہی چل پڑے، ان کو چھوڑ گئے، بعد میں بلا، خیر ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، اصل چیز دیکھنا ہوتی ہے۔ عرض کرتی ہیں کوئی خاص بات ہے؟ کہاں؟ ملتان چلتے ہیں۔ تم جانتے ہو یہ ملتان کیا ہے؟ یہ ملتان اصل میں مولا ستھان ہے، مولا عربی والا نہیں، مولا ستھان، مولا ستھان سے یہ بنا مول ستھان، مول ستھان سے بن گیا ملتان۔ تو معلوم ہے اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہوتا ہے سورج کی جگہ، مول ستھان، ستھان استھان جگہ کو کہتے ہیں، تو یہ مول استھان جو ہے بعد میں ملتان بن گیا۔ تو چلو ملتان چلے، کہا ٹھیک ہے، بیوی کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے، کیا لگے حساب چکانا ہے، حساب برابر کرنا ہے۔ وہ حساب کیا برابر کرنا تھا؟ اصل میں آپ فوج چھوڑ کر آئے تھے تو آپ کی شبیہ ہر جگہ تھی، تو کہا یار اس طرح بھاگنا اچھا نہیں، چلو چلتے ہیں حساب برابر کرتے ہیں۔ تو حساب برابر کرنے کے لیے اب چلے۔ حاکم ملتان جو جہاں دربار لگاتا تھا، جب آپ اس دربار کے محل کے آگے ہی پہنچے تو دلی سے اس وقت فوج آئی ہوئی تھی، کوئی آرڈر لے کر بادشاہ کا، انہوں نے فوراً آپ کو پہچان لیا، بازید کو، کہنے لگے وہ یہ تو فوج میں تھے، یہ تو وہی ہے جن کی شبیہ مرکز سے جاری ہوئی ہے، بادشاہ نے جاری کی۔ انہوں نے اسی وقت پکڑ لیا، پکڑ کے ہاتھ میں دربار کے ملتان کے سامنے پیش کر دیا، کہا حضور ان کی شبیہ جاری ہے، ان کی تو گرفتاری کے آرڈر ہے اور یہ آپ کے یہاں پھر رہے ہیں۔ تو اس وقت بازید سلطان باہو رحمۃ اللہ کے والد گرامی اس میں ذات کا ذکر فرما رہے تھے، ورد کر رہے تھے، وظیفہ کر رہے تھے۔ حاکم ملتان پوچھنے لگا، وہ باتیں کرتا گیا، آپ اپنے ذکر میں پتہ نہیں کہاں، کہنے لگا میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کہاں دھیان دے رہے ہیں؟ آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کا دھیان کدھر ہے؟ آپ نے فرمایا اسی کی طرف جو ایک لمحہ دھیان ہٹا لے تو ہم مر جائیں۔ ہم سے عجیب، ہاں کہا اسی کی طرف دھیان ہے، ایک لمحہ ہٹا لے تو مر جائیں، زندگی اسی کے دم سے ہے کہ اس کا دھیان ہماری طرف۔ اس کو سمجھ نہیں آئے، آپ جہاد چھوڑ کر کیوں آئے؟ کہنے لگے کہاں چھوڑ کر آئے؟ میں تو چھوٹا جہاد چھوڑ کر آیا، بڑے جہاد میں ہوں اب۔ یہ کیا مطلب ہوا؟ بڑا جہاد کیسے ہوا؟ کہا آپ کو معلوم نہیں، رجانا من جہاد الاصغر الی جہاد الاکبر، معلوم نہیں ہے کہ چھوٹے جہاد سے پلٹ رہے ہیں بڑے جہاد کی طرف؟ یہ نفس امارہ کو مارنا بڑا جہاد ہی تو ہے، حضور کا فرمان بھول گئے؟ حاکم ملتان پہ کوئی عجیب سا اثر ہوا، فوجی یار تم چھوڑو میں فیصلہ کر لوں گا خود ہی، جاؤ تم اپنا کام کرو، جس کام سے آئے ہو تو میں بھیج دوں گا۔ خاص کمرہ دیا گیا، کہا رکو آپ یہاں رکو، کچھ دن کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں، پھر آپ اپنے ذکر میں مشغول ہیں۔ انہی دنوں کے اندر کیا ہوا کہ حاکم ملتان کی مروٹ کے راجہ دررانا کے ساتھ لڑائی شروع ہوئی۔ دررانا کا معنی ہوتا ہے بے دھڑک،
تو یہ مروڑ شہر جو ہے ضلع بھاول نگر میں اور انڈیا کے بارڈر کے اوپر ہے. آپ اپنے گھر سے اٹھے حاکم ملتان کے پاس چلے گئے. سلطان سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کہنے لگے ایک تلوار چاہیے, میں جہاد کرنا چاہتا ہوں. اس نے کچھ نہیں پوچھا, اس کو پتا تو تھا آپ کا پورا بایو ڈیٹا لے چکا تھا. کتنے فوجی چاہیے آپ کو؟ کہا کوئی فوجی نہیں چاہیے, اکیلا لڑوں گا. بھائی ایک بندہ دے دو, ذرا رستے میں کوئی کام پڑ جاتا ہے. اچھا ٹھیک. اس نے کوئی بات نہیں کہا ٹھیک ہے بندہ لے جاؤ. یہ بندہ, گھوڑی آپ نے اپنی لی, آپ کی گھوڑی بڑی زبردست اشاروں میں چلتی تھی, گھوڑی آپ نے اپنی لی, وہ ایک غلام دیا, تلوار دی, چل پڑے. ٹھیک آپ قلعہ کے سامنے پہنچ گئے, اور قلعہ کے کھنڈر آج بھی موجود ہیں, ذرا دیکھیے. آپ نے قلعہ کے باہر کھڑے ہو کر جائزہ لیا کہ بادشاہ کہاں ہوگا. جب آپ کو سارا معلوم ہو گیا, گھوڑی آپ نے نیچے کھڑی کی, غلام سے یہ کہا کہ تو بس ادھر ادھر پھرتا رہے, جو ہی مجھے تو دیوار کے اوپر دیکھے گھوڑی کو نیچے لے آنا. کہا ٹھیک ہے جی. آپ نے غلام کو نیچے کھڑے کیا, آپ نے دیوار پھلانگی پھلانگ کے اندر چلے گئے, تلوار ہاتھ میں پکڑی ہوئی, اور قلعے کے اندر سارے بندے. لیکن اس وقت چونکہ جنگ شروع تھی تو ہر ایک نے یہ سمجھا کہ یہ بھی کوئی فوجی ہی ہے. آپ چلتے چلتے سیدھا اندر چلے گئے کہ جہاں راجہ بیٹھا ہوا تھا. راجہ اس وقت مشورہ کر رہا تھا کہ کس طریقے سے ملتان کے اوپر حملہ کرنا ہے. آپ نے نہ آؤ دیکھا, نہ تاؤ, نہ ادھر نہ ادھر, سیدھے گئے, اس کو بالوں سے پکڑا, تلوار کا وار کیا, گردن اس کی اڑائی. لوگ دم بخود رہ گئے جو وہاں کھڑے تھے, دوڑے, اتنی تیزی سے دوڑے کہ دیوار تک جب پہنچ گئے ان کو ہوش ہی نہیں آئی. سوچ رہے ہوا کیا ہے, دیوار سے چھلانگ لگائی, نیچے گھوڑی پہ بیٹھے. اب جب لوگوں کو ہوش آئی تو اب لوگ ادھر سے جب واپس آنے لگے تب تک آپ ان کی باؤنڈری کو کراس کر چکے تھے, جا چکے تھے. وہ ہاتھ میں آپ نے راجہ کا سر پکڑا ہوا اور سیدھا جا کے حاکم ملتان کے سامنے رکھ دیا تھا. یہ لے سر. کتنی دیر تک تو ایسے لگا کہ جیسے کسی چیز نے اس کو جام کر دیا, جام ہو گیا. یہ کیا کہا, یہی تھا نا حملہ کرنا تھا, اس کو لانا تھا, یہ لے پکڑ. اس کے بعد اس نے فوراً دہلی رپورٹ پوچھا. وہاں سے حکم آیا کہ انہیں بھیج دیا. اب آپ فوجی بن کر نہیں, ایک مہمان بن کر آپ دہلی پہنچے. کون؟ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی. وہاں مہمان کی حیثیت سے رہے. بادشاہ نے یہ کہا کہ میں آپ کو بہت ہزاروں لوگ دیتا ہوں اور آپ کو سربراہ بناتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ نہیں, اب رسموں میں دل نہیں کرتا, اب تو اسم میں دل کرتا ہے, مجھے اسموں میں جانے دو پلیز. کہا ٹھیک ہے, اگر آپ یہاں نہیں رہنا چاہتے تو میں آپ کو, اگر تصوف میں ہو تو شاہجہاں خود بھی ولیوں کا بڑا ماننے والا تھا. کہنے لگا ٹھیک ہے, 25,000 ایکڑ شور کوٹ کی زمین میں آپ کو دیتا ہوں, جاؤ مخلوق خدا کی خدمت کرو. تو شاہجہاں نے جھنگ, یہ جھنگ جو ہے یہ اصل میں جھانگ یا جنگر, جنگل کی وجہ سے کو جنگر کہا جاتا تھا. ویسے یہ جھنگ کا اصل نام برمن گڑھ ہے. یہ برمن گڑھ سے پھر وہ چونکہ جنگل تھے اور چیزیں تھی تو جھانگ, جنگر, اس سے پھر آگے جھنگ اس کا نام مشہور ہو گیا. تو 25,000 ایکڑ شور کوٹ کی زمین شاہجہاں نے دے دی. آپ ملتان واپس آئے, اپنی زوجہ کو ساتھ لیا, اب واپس وہاں سے شور کوٹ آنگا پہنچے. وہاں جب آئے تو یہ جو شور کوٹ ہے, تو شور کوٹ اصل میں اشور کوٹ یا ایشور کوٹ ہے. ایشور کوٹ سے بعد میں یہ شور کوٹ جو ہے وہ بن گیا. تو آپ شور کوٹ جنگ آئے, آنگا سے شور کوٹ پھر واپس آئے, آنگا چھوڑ دیا. تو اس وقت راستی بیوی امید سے تھی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں الہام ہوتا کہ تم ایک عام بچے کو نہیں, بہت عظیم بیٹے کو جنم دینے والی. 17 جنوری آخر وہ وقت آ گیا. 1630 جمعرات, اللہ والا, لوگوں کو اللہ سے ملانے والا, دنیا میں ظہور پذیر ہوا. فجر کا وقت ہے, بس فجر کا وقت ہے تو آپ کو پتا ہے فجر کے بعد سورج ہی نکلتا ہے, ایک نئی روشنی. سلطان باہو کی صورت میں اللہ اکبر جل شانہ. اس وقت رشید خان سیال جھنگ کا حکمران تھا. کہرگان گاؤں میں سلطان باہو کی ولادت ہوئی. راستی بی بی اور بازید کی روحانیت نے ایک روپ دھار لیا, اور والدہ محترمہ نے نام رکھا باہو. میرے بیٹے کا نام کیا ہے؟ باہو. یہ کرامت ہے نام رکھنا. اور نام والدہ نے رکھا, اسی لیے آپ کہتے تھے نام باہو مادر باہو نہاد, زیاں کے باہو دائمی باہو نہاد. باہو کی والدہ راستی بی بی نے نام باہو رکھا کیونکہ باہو ہمیشہ ہو کے ساتھ رہا. اپنی والدہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ راستی از راستی آ راستی,
رحمت و غفران بول پر راست. آپ کے والد گرامی اور والدہ ماجدہ. آپ کے والد گرامی تو اسی وقت چلے گئے، آپ ابھی نابالغ نہیں ہوئے تو اس سے پہلے آپ کے والد دنیا سے تشریف لے. آپ کی والدہ نے آپ کو پالا. مناقب سلطانی میں ہے کہ آپ کے والدہ کی قبر ملتان میں ہے، قبرستان بیویاں، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے اور یہ مضبوط اور سکھ کہ 40 سال تک جو ہے وہ آپ ان کے ساتھ رہے ہیں سلطان باہو کے ساتھ. تو پھر یہ ملتان میں ان کی قبر نہیں ہو سکتی. وہ ملتان میں جن کی قبر ہے وہ بی بی راستی وہ ہیں جو حضرت رکن الدین کی والدہ ہے، حضرت سلطان باہو کی والدہ نہیں ہے. ان کی قبر جو ہے اور والدہ کی، وہ والد اور والدہ کی قبر جو ہے وہ اکٹھی. سلطان باہو کا بچپن گزر رہا ماں کے ساتھ. ماں نے بچپن میں ہی وہ چیز سکھا دی کہ جہاں ہم پڑھنے کے بعد جہاں پہنچتے ہیں وہ وہیں اس میں ذات پہ لے گئی. ماں بچے کو اس میں ذات پہ لے گئی. اس میں ذات کا اثر یہ ہوا کہ بچپن ہی سے بچے کے اندر ہو جو ہے وہ راسی ہو خوب دھیان. اور آپ بھی ویسے توجہ علم کے اندر آپ کی بھی لگن بڑی تھی. کہتے ہیں کہ آپ کے 2 بھائی تھے، ایک بہن بھی ہے سلطان باہو رحمہ اللہ کی. ہاں سلطان جان محمد ہیں ایک بھائی سلطان باہو کے، انہوں نے مجرد زندگی گزاری. اور آپ کی بہن جو ہے مہر خاتون، ان کا ایک بیٹا تھا سلطان خیر محمد، مہر خاتون کے بیٹے ہیں. سلطان باہو نے اپنی بیٹی رحمت بی بی کا نکاح انہی کے ساتھ کیا تھا. والدہ سے ذکر اللہ کی تعلیم میں اب ماں اور بیٹا دونوں بیٹھ کے ذکر کرتے رہتے. اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرما دیا کہ آپ کی باجابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوگی. جو کام مرشد کامل مرشد کرتا ہے آپ کی والدہ محترمہ نے کر دیا. مولا علی آپ کو لینے آئے، ساتھ لے کر گئے، نبی کی بارگاہ میں بٹھا دیا. وہ دنیا کی دولت اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی دے دی تھی، دین کی دولت بھی مل گئی. اب دین بانٹنے لگے. اور جب کبھی آپ اس میں ہو کے اندر، اس میں ذات کے اندر آپ فنا ہوتے، اس کیفیت میں جب باہر آپ نکلتے تو جو آپ کا چہرہ دیکھتا وہ کلمہ پڑھنے لگ جاتا، ہو جاری ہو جاتا، اس کا قلب جاری ہو جاتا. یہ بات ہے، یہ سب ماں کا اثر. اب اس میں ذات کا ورد شروع ہوا. آپ ماں سے ہی پڑھنے لگے، فارسی بھی پڑھی، عربی بھی پڑھی. مجھے لگتا ہے کہ والد، کیونکہ سلطان باہو کسی مدرسہ میں نہیں گئے، لیکن آپ ان کی کتابیں پڑھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ قرآن کا قاری ہے، حافظ ہے. آپ کو نظر آئے گا کہ ایک عالم دین ہے. آپ کو نظر آئے گا ایک عربی کا بہترین، ایک فارسی کا بہترین جو ہے وہ رائٹر. سب چیزیں آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے سیکھی. آپ کسی مدرسہ کے پڑھے ہوئے نہیں. پھر آپ نے شادی بھی کی. ایک شادی نہیں، 4 شادی کی. سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے 4 شادی کی. ایک اپنے خاندان کی لڑکی سے شادی کی، آوان خاندان سے. پھر ایک شادی آپ نے کی، وہ آپ نے اپنی برادری میں سے کی. اور ایک مخدوم گھرانے کی لڑکی، حضرت مخدوم برہان علیہ الرحمہ کی بیٹی سے شادی کی. کچھ کہتے ہیں کہ یہ مرید خلیفہ تھے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمہ اللہ. اور ایک ہندو ساہوکار کی بیٹی نے اسلام قبول کیا. آپ کو دیکھا جب اسلام قبول کیا تو اس نے عرض کی کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. نے فرمایا ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو 8 بیٹے عطا کیے. نور محمد، ولی محمد، لطیف محمد، صالح محمد، فقیر محمد، شریف احمد یا شریف محمد، فتح محمد، اسحاق محمد. اور کہتے ہیں کہ حیات محمد کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا. 30 سال آپ کی عمر ہو گئی تو والدہ ماجدہ نے کہا بیٹے اب ذرا باہر نکلو، تلاش کرو جا کے باہر. کہا ماں کیا تلاش کرو؟ کہا بیٹے مرشد تلاش کرو. کہا ماں مرشد تلاش کیوں کروں؟ تو ہی میری مرشدہ ہے نا، سب کچھ تو تو نے مجھے سکھایا. 30 سال میری عمر ہو، کیا چیز جو ہے وہ باقی رہی؟ کہا نہیں بیٹے، عورت مرشد نہیں بنتی، مرشدہ نہیں بنتی. اگر عورت مرشد ہوتی نا تو پھر سارے صحابہ بی بی عائشہ کی بات کر لیتے، نہیں حضور کی ازواج کی بات کر لیتے. نہیں بیٹے جاؤ جا کے تلاش کرو. اب آپ کے 3 سٹیپ ہیں تلاش کے، لیکن لوگوں نے جو لکھا میں وہ بیان کر رہا ہوں. ویسے میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ مرشد کی تلاش کے 3 سٹیپ نہیں. مرشد تو آپ کو مل چکا تھا. مرشد کا معیار کیا ہونا چاہیے اس کے لیے آپ نکلے 30 سال کے بعد کہ مرشد کی صفات کیا ہوتی ہے.
یہ میرا اپنا وجدان ہے، آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ پہلا سٹیپ کیا تھا؟ دعوت قبول۔ پہلا سٹیپ یہ، آپ جب گھر سے نکلے ہیں تو پہلا سٹیپ آپ نے کیا لیا؟ دعوت قبول کا۔ وہ دعوت قبول کیا ہوتی ہے؟ دعوت قبول یہ ہوتی ہے، یہ ایک نالج ہے، ایک علم ہے کہ آپ قبر والے سے جا کے گفتگو کرتے ہیں، اور ولی کامل ہے تو وہ آپ کو اپنا فیض دیتا ہے، آپ اس سے فیض لیتے ہیں۔ جو کچھ آیات ہوتی ہیں اس کا وظیفہ کیا جاتا ہے، پھر انسان کے اندر اتنی صلاحیت ہو جاتی ہے کہ وہ قبر کے اوپر بیٹھتا ہے تو وہ گفتگو کرتا ہے۔ میں ایک دو بندوں سے ملا ہوں، جب میں پڑھا کرتا تھا تو ایک دفعہ میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے مراقبہ کرنے کے بعد کہا کہ پتہ کرو داتا گنج بخش نشوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا جی وہ اپنی قبر میں نہیں، وہ اپنی قبر میں نہیں گئے ہوئے تھے۔ تو اکثر صاحب قبر میں نہیں ہوتا۔ ہاں یہ بات یاد رکھیے جی، کہاں ہوتے ہیں؟ یہ چیزیں آج کل کے لوگوں کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں۔ یہ تو جب تم خود اس میں تصور میں داخل ہوگے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ صاحب قبر یہاں ہے کہ نہیں۔ ہاں اس چیز میں پڑھو گے پھر تمہیں پتہ چل جائے۔ اکثر ہوتا ہے نا یہ قبور ہوتی ہیں، یار یہ قبر فلاں بزرگ کی، ایسے مشہور کر دیتے جبکہ وہاں بزرگ نہیں ہوتے، تو اگر آپ اس کیفیت میں آپ کو معلوم پڑ جائے گا ہیں کہ نہیں ہے۔ اچھا، تو مرشد تلاش کرنے نہیں نکلے، مرشد کا معیار بتانے کے لیے نکلے کہ ظاہری طور پر ہاتھ دینا جو ہے وہ ضروری ہے۔ یہ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو ظاہری طور پر ہاتھ دینا ضروری ہے، ورنہ خود آپ نے اپنی کتاب نور الہدیٰ میں ایک مقام پہ لکھا ہے، آپ ذرا غور سے سنیے گا۔ جائے کہ من رسیدم امکان نہ ہیچ کسرا شہباز لا مکانم آجا کجا مرسا۔ میں جس مقام پہ پہنچا ہوں کو کسی کا وہاں پہنچنے کا امکان نہیں، امکان نہیں۔ یہ بات یاد رکھیے۔ تو اب جو آپ نکلتے ہو، اب آپ نکلے دعوت قبول پہ، زندوں سے بھی ملے دعوت قبول بھی۔ ایک جگہ لنگر مخدوم، یہ خان کا جو چنیوٹ میں واقع ہے، حضرت مخدوم برہان علیہ الرحمہ نے ویرانے میں جا کر اپنے والد گرامی کے کہنے پر لنگر خانہ کھول دیا۔ یہاں گئے، یہاں سے آپ نے فیض لیا، جو بزرگان دین تھے ان کی قبور پر بیٹھے، وہاں سے فیض لیا۔ حجرہ شاہ مقیم، یہاں آپ نے سید محمد امین حجروی سے ملاقات کی، اور حضرت سید موسیٰ شاہ گیلانی سے ملتان میں ملاقات کی۔ زندوں سے بھی مل رہے ہیں، دعوت قبول بھی چل رہی ہے۔ پھر آپ ایک جگہ ایک اور مقام ہے کہ جسے بغداد کہا جاتا ہے۔ یہ بغداد عراق کا نہیں ہے، یہ بغداد کے بزرگ تشریف لائے تھے، شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ، انہوں نے آ کر یہاں ڈیرا لگایا تھا دریا راوی کے کنارے، اس کا نام ہی بغداد رکھ دیا، قصبے کا نام۔ تو انہوں نے وہاں مسجد بنائی، خانقاہ بھائی مدرسہ بنایا۔ یہ جو آپ نے جو ایک سلسلہ تھا، ایک چکر تھا جو کافی سالوں پہ محیط ہے، آپ یہاں بھی پہنچے، یہاں تشریف لائے تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ تو پہلے ہی سے اعلیٰ مقام پہ پہنچ چکے ہوئے تھے۔ یہاں کچھ دن آپ نے قیام کیا تو حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے نوٹ کیا، آپ نے فرمایا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو بہت اعلیٰ مقام پہ پہنچا ہوا ہے، میں اس کی کیا تربیت کروں گا۔ تو آپ نے ایک دو امتحان لینے کے بعد آپ سمجھ گئے کہ بہت اعلیٰ مقام ہے، فرمان لگے تم میرے مرشد کے پاس دہلی چلے جاؤ، میرے مرشد کے پاس تم دہلی چلے جاؤ۔ تو دہلی میں ان کے مرشد کون تھے؟ سید عبد الرحمن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کے اوپر آپ ان کے پیر و مرشد سید عبد الرحمن گیلانی رحمۃ اللہ کے پاس چلے گئے۔ میں نے بہت بار پڑھا ہے، بار بار پڑھا ہے، لیکن صحیح اور صحیح واضح نہیں ہوتا کہ آپ نے ان کو ہی مرشد کہا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کی تعلیم کے ساتھ میچ نہیں کر رہی ہیں۔ جیسے پہلی بات، جب آپ دہلی پہنچے تو آپ نے ان سے ملاقات کی، سید عبد الرحمن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے اعلیٰ عہدے پر فائز تھے اورنگزیب کے دربار کے اندر، یہ سن لیا آپ نے بات۔ اچھا، ساتھ ہی یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا چہرہ اتنا نورانی تھا کہ کوئی آدمی دیکھ نہیں سکتا تھا، اس لیے ہر وقت چہرے پر نقاب رکھتے تھے۔ تو بھائی اگر نقاب رکھتے تھے تو اعلیٰ منصب پر فائز تھے تو کام کس طرح کرتے تھے؟ دربار کے اندر اگر کوئی اعلیٰ منصب پر فائز ہوگا تو اس کا کام بھی اتنا ہی، لوگوں کے ساتھ ملنا ملانا بھی اتنا ہی ہوتا۔ یہ سمجھ نہیں آتی۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ اتنے اعلیٰ منصب پر فائز تھے تو یہ اتنی شہرت کیوں نہیں ہے ان کی؟ مزار شریف اور ان کی اپنی تفصیل سے جاننا چاہو تو تمہیں تفصیل سے ملے گی۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم کلام پڑھتے ہیں سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا، تو وہ جو آپ کا فقیرانہ جو کلام ہے نا، وہ میچ نہیں کر رہا۔
آپ کا کلام بادشاہوں سے بالکل الٹ، اورنگزیب کے ساتھ تو میچ کرتے ہی نہیں اس کی زندگی کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا کلام اور جو ابیات باہو ہیں وہ دونوں کا تھیم ملتا ہے، کلام ملتا ہے. جائیے جا کے پڑھ لیجیے. میں نے 4 5 6 دفعہ اسے پڑھ دیا. بالکل بلے لفظوں کا ہیر پھیر ہے، کلام بالکل وہی ہے جو بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا. اور بابا بلے شاہ اورنگزیب کے ساتھ لگتی نہیں تھی، ملاؤں کے ساتھ بھی لگتی نہیں تھی. بہرحال کچھ بھی کہا جائے، جو بھی لکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ چونکہ وہ بیٹے تھے اور سلطان باہو کو عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا پیار تھا، تو عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کی وجہ سے آپ دہلی پہنچے اور سید عبد الرحمن گیلانی رحمۃ اللہ سے جا کر ملاقات کی. آپ نے ان سے رہے، دہلی کی جامع مسجد کے اندر آپ نے نماز بھی ادا کی. اور کہتے ہیں کہ اورنگزیب جو ہے اس سے بھی آپ نے ملاقات کی، اور اورنگزیب کے لیے اورنگ شاہی جو ہے وہ رسالہ آپ نے لکھ دیا. میں نے اس رسالے کو پڑھا ہے. اگر کسی کے لیے کوئی لکھا جاتا ہے نا تو اس کے اندر لفظوں کا کچھ اور طریقہ ہوتا ہے. آپ کی جو لائن اوپر لکھی ہوئی ایسا لگتا ہے جیسے کسی آدمی نے بیچ میں وہ لائن ڈال دی. میں معذرت کے ساتھ خاندان سے بھی اور دوسرے لوگوں سے بھی. کیوں؟ اس لیے کہ میں بار بار، اگر آپ سلطان الفقراء ہیں تو پھر بادشاہوں کے ساتھ کبھی بھی میچ نہیں کریں گے، نہ کبھی ملیں گے نہ کبھی کچھ ہوگا. اور آپ کا کلام تو ایسا ہے کہ آپ کا کلام بادشاہوں کی بارگاہ میں اور بادشاہوں کو یہاں آپ کے ساتھ جڑنے نہیں دیتا. اصل بات مرشد کے اوصاف بتلانے کے لیے آپ وہاں پہنچے. اب آپ نے مرشد کے بارے میں کیا کہا ہے؟ تو سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے جو چیزیں صفات بتا دی ہیں، تو میں ساری دنیا والوں سے یہ کہنا چاہوں گا، مرشد تلاش کرنا ہے تو یہ صفات زبانی یاد کر اور چل پڑو. آنچ می گویم نہ گویم مذہوا، در حضوری معرفت کر بس خدا. اب فرماتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں میں خود نہیں کہہ رہا، اپنی خواہش سے کہہ نہیں رہا. آپ کے کلام کو میں دیکھتا ہوں، وارث شاہ، بلے شاہ، تو حضرت سلطان باہو کے کلام میں تینوں میں مشترکہ چیزیں نظر آتی. ایک، مرشد کا مقام تینوں کے نزدیک بڑا اہم ہے، اور عشق حقیقی کائنات کی عبادت اور جان ہے، یہ تینوں کے لیے بیان کیا ہے. اور ملا کی ٹھکائی تینوں نے کی. آپ جانتے ہیں تینوں نے ملا کی ٹھکائی. حضرت سلطان باہو پہلے کے ہیں. سلطان باہو جب دنیا سے رخصت ہوئے تو بلے شاہ رحمۃ اللہ کی عمر 11 سال تھی، اور حضرت وارث شاہ اور ہیر وارث شاہ ہمارے، یہ سلطان باہو رحمۃ اللہ کے وصال کے بھی 31 سال بعد پیدا ہوئے، اور اگر 1709 میں ہوں تو پھر 18 سال بعد پیدا ہوئے. تو مرشد کیسا ہونا چاہیے؟ لو سلطان باہو نے جو بیان کر دیا ہے تو تم اگر یہ یاد کر لو تو جھوٹے پیروں سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی، جعلی پیروں سے. کیا فرماتے ہیں؟ یاد کرو. سلطان باہو فرماتے ہیں کامل مرشد ایسا ہوئے جڑا دھوبی وانگو چھٹے ہو، نال نگاہ دے پاک کریں دا وچ سجی سبون نہ گھتے ہو، میلیاں نو کر دیندا چیٹا وچ ذرا میل نہ رکھے ہو، ایسا مرشد ہووے باہو جڑا لولو دے وچ وسے ہو. فرماتے ہیں مرشد اس طرح دا ہونا چاہیے کہ جی میں دھوبی کپڑیاں نو پٹک دے تو تمام میل نکال دیتا ہے. مرشد ایسا ہونا چاہیے کہ جب اس سے بات کریں تو ساری میل اندر سے نکال دے، ہر قسم کی برائی ختم کر دے، تمام میل نکال کے بالکل وائٹ کر دے. اور مرشد یہ ہونا چاہیے کہ صرف یہ نہیں کہ تم جب تک بیٹھے رہو تو یاد رہے، نکلے تو بھول نہ، لو کے اندر مرشد جو ہے وہ داخل ہو جانا چاہیے. اور آپ فرماتے ہیں کہ مرشد کیا ہے؟ وہ مجاہدہ کرواتا ہے، میل نکال دیتا ہے، پھر اسے ولی اور غوث اور کتب بنا دیتا ہے. مرشد وانگ سنارے ہوئے جڑا گھت کٹھالی گالے ہو، پاک کٹھالی باہر کڈے بندے گھڑے یا والے ہو. مرشد کو سنار کی طرح ہونا چاہیے، جیسے سنارے سونے کو آگ میں ڈال کر میل نکال دیتا ہے، خالص سونے سے پھر آگے بندے بناتا ہے یا بانیے بناتا ہے، یہ اس کی مرضی ہوتی ہے. یہ مرشد کی مرضی، پہلے تو میل صاف کرے، اس کے بعد اس کی مرضی یا غوث بنائے، کتب بنائے، ابدال جو مرضی بنائے. اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر مرشد یہاں فائدہ نہیں دے رہا تو پھر سمجھ جاؤ یہ مرنے کے بعد بھی قیامت میں بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا. مرشد کامل یو سہڑیے جیڑا
دو جگ خوشی دکھاوے ہو پہلے غم ٹکڑے دا میٹے وقت رب دارا سمجھاوے ہو اس کلر والی کندھی نوں چاندی خاص بناوے ہو جس مرشد ایتھے کچھ نہ کیتا با او کوڑے لارے لاوے ہو تو مرشد وہ پکڑو کہ جو دونوں جگ میں تمہیں خوشی دلائے. سب سے پہلے تو غم ٹکڑے دا میٹے یعنی سب سے پہلے تو روٹی نکالے دماغ سے اس کے بعد پھر رب کا رستہ دکھائے. اور یہ جو دیوار کلر والی کندھی ہے کندھی مینس دیوار اس کو چاندی خالص چاندی بنا تو کہتے ہیں کہ مرشد وہ سیڑھو وہ حاصل کرو. اگر مرشد ایسا نہیں کر رہا یہاں کچھ نہیں کر رہا تو پھر کوڑے لارے لاوے ہو پھر وہ جھوٹ بول رہا ہے. تو آپ اپنے مرشد کے بارے میں بتاتے ہیں. میں جب اپنے مرشد سے ملا یہ جو کلمہ ہے یہ والا یہ مجھے بتاتا ہے کہ آپ مرشد حضور پاک کو کہتے ہیں. ذرا سننا اور یہ بڑا مشہور ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میری زندگی میرے مرشد نے کیسے بدل دی. الف اللہ چنبے دی بوٹی من وچ مرشد لائی ہو نفی لا الہ اس بات الا اللہ دا پانی ملے اس ہر رگے ہر جائی ہو اندر بوٹی مشک مچایا جان پھلا پر آئی ہو چر جگ جیوے مرشد باہو جے بوٹی من لائی ہو. اب ذرا اس کا ترجمہ سننا. آپ نے اس کو سنا تو بڑی دفعہ کہتے ہیں الف اللہ چنبے کی بوٹی. میں جب اپنے مرشد سے بات کرنے کے لیے گیا تو میرے مرشد نے کیا کیا. میرے مرشد نے میرے دل کے اندر ایک پودا لگا دیا ایمان کا. جب ایمان کا پودا لگا دیا اللہ کی طرف دھیان دے دیا اس کے بعد مجھے میرا مرشد کہنے لگا اب تو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا اس کا پانی دیتا رہا اس کو. میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا اس کا پانی اس ایمان کے پودے اس ذکر اللہ کے اندر اس پودے کے رگ رگ میں چلا گیا ہر پتے میں پہنچ گیا پانی لا الہ الا. اور جب پہنچا تو پھر وہ چنبے کی بوٹی جو ہے یعنی ایمان جو ہے وہ یوں کھلا. جب وہ کھلا اس کے اوپر پھول آئے تو پھولوں کی خوشبو میرے من کے اندر پھیل گئی. چر جگ جیوے. چر جگ کیا ہوتا ہے؟ چر جگ 4 جگ یہ سال 35 لاکھ سال کے برابر ہوتا ہے چر جگ. تو فرماتے ہیں کہ میرا مرشد 35 لاکھ سال جیے یعنی ہمیشہ کے لیے جیے جس نے یہ بوٹی میرے من میں لگا. اب آپ کو سمجھ آیا کچھ؟ تو میں اسے جب پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ یہ لا الہ الا اللہ جو اس میں ذات ہے یہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. تو آپ جب بھی مرشد کی تعریف کرتے ہیں نا تو آپ مرشد آپ کی نظر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں یا غوث پاک ہوتے ہیں. تو مرشد سے جب ملے تو مرشد نے بتایا کہ سانس اندر جائے تو اللہ جب باہر آئے تو ہوں جو دم غافل سو دم کافر سنو مرشد یہ پڑھایا ہوں اللہ ہو. تو آپ کے نزدیک مرشد کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا. خواہ کتابیں پڑھتے رہو وظیفے کرتے رہو چلے کرتے رہو کچھ بھی ہو باجو مرشد کچھ نہ حاصل توڑے راتی جاگ پڑھی وے ہو. سب رات کو پڑھتے رہو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا جب تک مرشد نہیں ہو. اور آپ کے نزدیک مرشد کا مقام کیا ہے؟ اب یہ دیکھ لیجئے ذرا. فرماتے ہیں مرشد مکہ تے طالب حاجی یعنی مرشد خانہ کعبہ ہے مکہ ہے اور جو طلب کرنے جو طالب مرید ہے وہ حاجی ہے. کعبہ عشق بڑھایا ہو وچ حضور صدا ہر ویلے کریے حج سوایا ہو ہر دم میں تھوں جدا نہ ہووے دل ملنے تے آیا ہو مرشد این حیاتی باہو میرے لونوں وچ سمایا ہو.
سن لیا کہ آپ کے نزدیک مرشد جو ہے وہ مکہ ہے، خانہ کعبہ ہے۔ تو اب یہی میں سوچتا ہوں کہ آپ مرشد کس کو کہتے ہیں اپنے کلام کے اندر؟ یا تو مینشن کریں نام مینشن نہیں کرتے تو کسے مرشد کہتے ہیں؟ حضور پاک کو یا غوث پاک کو؟ کیونکہ آپ غوث پاک کے بھی انتہائی دیوانے ہیں۔ آپ ان کی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ کی کتابیں پڑھیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ نے غوث پاک کی کیا تعریفیں کر دی۔ چند میں آپ کو سناؤں۔ غوث پاک کے بارے میں آپ کہتے ہیں رات کی رتی، یعنی رات کو بالکل نیند نہ آوے دیاں رے حیرانی ہو، عارف دی گل عارف جانے کیا جانے نفسانی ہو۔ ولی کی بات ولی پہچانتا ہے، یہ نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگنے والے لوگوں کو کیا پتا۔ کر عبادت پچھوتا سے تیری ضائع گئی جوانی ہو، عبادت کر لے پھر پچھتائے گا کہ جوانی ضائع چلے گی۔ حق حضور نانو حاصل باہو جنہ ملیا شاہ جیلانی ہو۔ سنیے آپ نے بات کہ حق ان کو حاصل ہوتا ہے جن کو شاہ جیلانی مل جاتے ہیں۔ جنہ ملیا شاہ جیلانی ہو، تو کیا آپ مرشدین کو تو نہیں کہتے؟ پھر سننا ذرا، سن فریاد پیران دیا پیرا میری عرض سنی کن در کے بیڑا اڑیا میرا وچ کپران دے جتھے مچھنا بندے ڈر کے شاہ جیلانی محبوب سبحانی میری خبر لیو جھٹ کر کے ہو پیر جنوں دے میرا باہو اوئی کدی لگ دے کر کے ہو۔ سن لیا کہ پیر جنوں کے میرا باہو ہیں، غوث پاک جن کے پیر ہیں وہی جا کر منزل مقصود تک پہنچتے ہیں، کنارے پہ وہی لگتے ہیں۔ آخری لائن سنیا ہم نے، سلطان باہو کہہ رہے ہیں کہ اے غوث پاک اگر مجھ میں اتنے گناہ نہ ہوتے تو آپ کس کو بخشواتے ہیں؟ یہ تو مرشد نہیں کہی۔ طالب غوث الاعظم والے شالا کدے نہ ہون ماندے ہو۔ تو میں جب پڑھتا ہوں تو ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا کہ سید عبد الرحمن گیلانی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہرحال یہ بات طے ہے کہ جس نے آپ کو لا الہ الا اللہ اس میں ذات میں فنا کیا ہے وہ آپ کا مرشد ہے۔ تو یہ آپ کہہ نہیں سکتے کہ یہ 30 سال کے بعد جا کے فنا ہوئے۔ باہو روح 30 سال تک اپنی والدہ کے ساتھ رہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو اس میں ذات میں فنا نہ کر دیا ہو۔ تو یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ، میرا وجدان ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مرشد، کیونکہ انہی کے ہاتھ میں آپ نے جو ہے وہ سب سے پہلے بات جو ہے وہ کی۔ تو آپ فرماتے ہیں سلطان باہو رحمہ عشق بڑا ضروری ہے، اس لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد یہ مت سمجھو کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد تمہیں عشق کرنا بہت ضروری ہے، اور جب تک عشق کی حقیقی خدا کے ساتھ محبت نہیں ہوتی تمہاری ساری چیزیں بالکل فضول ہیں۔ جن دل عشق خرید نہ کیتا سو دل درد نہ پھٹی ہو، اس دل تھی سنگ پتھر چنگے جو دل غفلت اٹی ہو۔ سمجھا کہ پتھر اچھا ہے جس کے دل میں اللہ کا عشق اور رسول کا عشق نہیں۔ جس دل عشق خرید نہ کیتا سو خسرے مرد زنانے ہو، یعنی آپ کے نزدیک وہ مرد ہی نہیں ہے جس کے میں عشق حقیقی نہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں ہی نجات ہے، اور یہی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اسے پڑھو، اسی کے اندر نجات ہے۔ کلمے لکھ کروڑاں تارے ولی کیتے سہراہی ہو، کلمے نال بجھائے دوزخ جتھے اگ بلے از کاہی ہو، کلمے نال بہشتی جانا جتھے نعمت سنج سبائی ہو، کلمے جئی کوئی نہ نعمت باہو اندر دوئی سرائی ہو۔ یہ کلمہ ہے کہ جس سے لاکھوں لوگ تر گئے، یہ کلمہ ہے جو کلمہ ہے جو ولی بناتا ہے، یہ کلمہ ہے جو دوزخ کو بجھاتا ہے، یہ کلمہ ہے جو جنت میں لے جاتا ہے، یہ کلمہ ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے یہاں بھی اور قیامت میں۔ 14 طبق کلمے دے اندر کیا جانے خلقت بھولی ہو، اسانو کلمہ پیر پڑھایا باہو جند جان اسے تو گھولی ہو۔ بات کو سمجھ میں یہ اصل چیز ہے۔ اگر آپ نے سلطان باہو رحمۃ اللہ کی کرامتیں پڑھنی ہے، جائیے مناقب سلطانی پڑھیے، آپ کو کرامتیں مل جائیں گی۔
لیکن جو سلطان باہو لکھ گئے ہیں نا کوئی مائی کا لال لکھ نہیں سکے گا. یقین جانیے ہے میں یہ سیفی جو ہے نا یہ جو وائٹ پگڑی پہنتے ہیں سیفی یہ ان کی کتابیں پڑھتے ہیں. آپ ان کی کتابیں لے کے ذرا تنہائی میں بیٹھ کے ذرا ایک دفعہ پڑھیے. فارسی میں ہے اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے. اکثر لوگ یہ پوچھا کرتے ہیں فقیر کون ہے فقیر کے بارے میں سوال اور جواب کسی کے پاس ہر ایک اپنا اپنا جواب. ایک دن میں ٹی وی پروگرام دیکھ رہا تھا میرا بھائی ہے چھوٹا حضرت علامہ پروفیسر سید نثار شاہ گیلانی ڈاکٹر بن رہا ابھی پی ایچ ڈی کر لے گا اس لیے میں اسے ڈاکٹر کہتا ہوں بہت زبردست مقرر ہے. تو وہ ٹی وی کے اندر پوچھ رہا اس نے کتاب لکھی ہے یہ فقیر کسے کہتے ہیں. تو میں یہ بات اپنے بھائی کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ فقیر کے بارے میں جو تشریح سلطان باہو کر گئے ہیں نا کوئی مائی کا لال کر نہیں سکتا. اور آپ لوگ بھی سن لیجیے فقیر ہم تو فقیر کہتے ہیں دروازے پہ مانگنے آتا ہے لیکن سلطان باہو سے پوچھو کہ فقیر ہے کون. آئیے ذرا میں آپ کو لیے چلتا ہوں کہ کلام کے اندر فرماتے ہیں کہ فقیر وہ ہوتا ہے جس کی رسائی لامکان تک ہو. نام فقیر تینا دا باہو چڑے وس دے لامکانی ہو. فقیر وہ ہوتا ہے جس کا لامکان پہ جا کے ڈیرا ہو. فقیر فرماتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ جس کا نفس امارہ مر گیا ہو. باج فقیروں کسے نہ ماریا باہو چور اندر دا ہو. فرماتے ہیں فقیر وہ ہوتا ہے جس کا نفس مر گیا ہو اور فقیر وہ ہوتا ہے جس کی قبر زندہ ہو. نام فقیر تینا دا باہو قبر جنا دی جیوے ہو. فقیر وہ ہے کہ جس کی قبر زندہ رہے مرنے کے. اور فرماتے ہیں فقیر وہ نہیں کہ جو ہوا پہ مصلا بچھا لے یا دریا کے اوپر چلتا ہوا گزر جائے. تو فقیر کون ہے؟ فرماتے ہیں فقیر نام تینا دا باہو جڑے دل وچ دوست ٹکاون ہو. فرماتے ہیں کہ فقیر وہ ہوتا ہے جب اس سے ملو تو رب کی یاد اور رب تم ملاقات کروا. اور فقیر وہ ہوتا ہے جو عشق میں جان دے. فرماتے ہیں جو عشق میں جان دے کدوں فقیر شتابی بندا جد جان عشق وچ ہارے ہو. اور فرماتے ہیں فقیر کہ دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی. جی دے اندر حب دنیا باہو او مول فقیر نہ تھی ویہو. جس کے دل میں دنیا کا لالچ جو فقیر ہی چیک کرتے جاؤ. اور فرماتے ہیں فقیر وہ ہوتا ہے جو گھر میں ہی رب سے ملا دے. نام فقیر تینا دا باہو جیڑا گھر وچ یار وکھا لے ہو. اور فرماتے ہیں فقیر قرآن و حدیث کا عالم ہوتا ہے. دیکھو ہم لوگ مانگنے والے کو فقیر کہتے ہیں. علم باج فقر کمائے کافر مرے دیوانہ ہو. جس کے جو قرآن و حدیث کا عالم نہیں وہ فقیر ہو ہی نہیں سکتا. تو عقل بیدار آپ نے کتاب لکھی ہے. فرماتے ہیں فقیر وہ ہوتا ہے ایک لمحہ بھی مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا اور غائب نہ ہو. ایک لمحے کے لیے اسے فقیر کہتے ہیں. اور فرماتے ہیں فقیر جسے چاہتا ہے کہ نظر میں مرتبہ شاہی تک پہنچا دیتا. اور فرماتے ہیں کہ فقیر وہ ہوتا ہے جو مرنے سے پہلے مر جائے. یہ مرنے سے پہلے موتو قبلہ تب موتو کی اکثر جملہ بولا جاتا ہے پر سمجھ نہیں آتی. تو سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے کیا سمجھا. یہ چیزیں یاد کر لو سب لوگ. میں تشریحوں میں ان کی کرامتوں میں نہیں جا رہا کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے سننے والے جتنے ہیں وہ ان چیزوں کو جب اپنائیں گے تو منزل پہ پہنچ جائیں گے. آپ نے خود کہا ہے میری کتاب پڑھ میرا کلام پڑھ اس میں ذات میں گم ہو جا اور بلندی پائے. تو منہ تو قبلہ آتا بھی تو منہ تو جے کوئی سٹے گدڑ کوڑا وانگ روڑی سیے ہو. جے کوئی کٹے گالا مینے اس نو جی جی کئیے ہو. گلاولا ماں بھنڈی خاری یار دے پاروں سیے ہو. قادر دے ہاتھ ڈورے ساڑی باہو جویں رکھے تیویں رہیے ہو. کیسے یہ ہے موتو کو بتاتا ہوں. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا وقت زندگی اتنی لمبی نہیں ہے جیسا کہ ہوتا ہے لیکن مختصر سی زندگی کے اندر کمال کر گئے. آپ جانتے ہو کہ کتنی کتابیں لکھے ہیں. آپ اس کو پیفلٹ بھی کہہ سکتے ہیں چھوٹے لیکن
پورا مضمون ہے اس کے اندر۔ علم ظاہری علم باطنی کو آپ نے جس واضح طریقے سے بیان فرمایا، آج کے دور میں ہوتے تو بہت سی یونیورسٹیز کے نام آتے، تو سلطان باہو آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھے ہیں، کیمبرج یونیورسٹی سے پڑھے ہیں، فلاں یونیورسٹی سے پڑھے، لیکن یہ نبی کا شکل ہے، نبی کے ہاتھ میں بات کرے، کسی مدرسہ میں نہیں گئے، کوئی دنیا کا استاد نہیں ہے، اور اگر 30 سال کے بعد نکلے بھی ہیں تو سنانے کے لیے نکلے ہیں، سیکھنے کے لیے نہیں۔ تو ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً آپ نے کوئی 100 کے قریب کتابیں لکھی، بعض نے کہا نہیں کی 100 سے بھی زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن 30 کے قریب ہمیں کتابیں جو ہیں کچھ ملتی ہیں، آہستہ آہستہ چھپتی آ رہی ہیں، آپ کے خاندان والے بھی چھاپ رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی چھاپتے ہیں۔ زیادہ تر ان کی کتابوں کا مطالعہ جو ہے وہ سیفیوں کے اندر رہتا ہے۔ یہ سیفی جو جن کے مرشد ہیں شیخ الحدیث و تفسیر قاضی پیر سیف الرحمن اخوند، میں بڑی پرانی بات ہے کہ میں ان سے ملنے، پشاور میں ہی تقریر تھی، میں ملنے کے لیے گیا، لیکن انہوں نے بتایا کہ ابھی آگے لڑائی ہو رہی ہے تو آپ آگے نہیں جا سکتے۔ پھر یہ ہے کہ ان کے بیٹے قاضی حمید الدین غالباً، ان سے میں ملا ہوں، ان سے ملاقات کی۔ تو سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں جو ہیں، عقل بیدار، امیر الکونین، جامع الاسرار، رسالہ روحی، حجت الاسرار، عین الفقر، شمس العارفین، مفتاح العارفین، تیر برہنہ، اورنگ شاہی، کلید التوحید، اسرار قادری، کشف الاسرار، کلید جنت، جواہر سلطانی، توفیق الہدایت، مجموع الفضل، فضل اللقاء، سلطان الوہم، نور الہدا، مجالست النبی، قرب دیدار، ابیات باہو، عین النما۔ آپ کی یہ کتابیں آپ کو ملے گی، پڑھو ان کو۔ آپ کی کتابیں پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے حافظ تھے، حدیث سے واقف تھے۔ تمام کتب میں ایک بات ضرور ہے، اس میں ساتھ، اس میں ساتھ، اس میں ساتھ۔ آپ نے فرمایا ناقص مرشد عورت سے بھی بدتر ہے، پیر خام مثل حجام ہے۔ عقل بیدار کے اندر آپ نے اپنا عقیدہ بھی واضح کر دیا، فرمان لگے یہ فقیر مذہب اہل رفض اور ملت خوارج سے بیزار ہے، میں نہ رافضی ہوں اور نہ میں خارجی ہوں، کیونکہ میرا مذہب، میں فقیر سنی مذہب اور محب چاریار ہوں۔ اسم اللہ اور اسم محمد، اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ نے ملاؤں کی بھی ٹھکائی ٹکا کے دی۔ یہ چیز مجھے بتا دی ہے کہ آپ کا میل نہیں ہو سکتا اورنگزیب سے، یہ اورنگزیب کے دور میں مولویوں کی تو ٹھکائی کرنا، کیونکہ بلے شاہ کو آپ نے دیکھ لیا، لیکن آپ دیکھیے سیم سیکوینس ذرا دیکھیے، حضرت سلطان باہو اپنے کلام میں ملاؤں کی ٹھکائی کیسے کرتے ہیں، عالم دین کی نہیں، ملاؤں کی، کہ جن کا دین پیشہ ہے، مشن نہیں۔ فرماتے ہیں نفل نمازاں کم زنانہ، روزے صرفہ روٹی ہو، مکے دے ول سوئیو جاندے گھروں جنا تروٹی ہو، اچھیاں بانگاں سوئیو دیون نیت جنا دی کھوٹی ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نفل آپ نہیں پڑھتے تھے یا آپ اذانیں نہیں دیتے تھے، نہ، یہ اس کا مطلب نہیں، آپ خود آپ کہتے ہیں کہ میں نے سب کچھ جو کچھ پایا میں نے شریعت کی پیروی کر کے پایا، یہ اس کا مطلب نہیں۔ یہ وہی ان لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں کہ جنہوں نے پیشہ بنا لیا، اذان پیشہ، اذانیں دینا پیشہ، نمازیں پڑھنا پیشہ، لوگوں کو دکھلانا۔ پھر فرماتے ہیں مذہباں دے دروازے اچے، راہ ربانہ موری ہوں، پنڈتاں تے ملوانیاں کولوں چھپ چھپ لنگیے چوری ہوں۔ پنڈتاں تے ملوانیاں، یہ پنڈتاں لفظ جو بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ وہ بھی انہی کو سب کو جو بڑے بڑے رسموں میں گھسے ہوئے تھے۔ پھر ملا حافظ پڑھ پڑھ کرن تکبر، ملا کرن وڈیائی ہوں، ساون ماں دے بدلا وانگو پھرن کتاباں چائی ہوں، جتھے ویکھن چنگا چوکھا اوتے پڑھن کلام سوائی ہوں۔ مطلب کہ جنہوں نے اپنے دین کو سارے کو پیشہ بنا لیا، ساری دو جوانوں میں زلید ہو گئے۔ پھر آپ فرماتے ہیں تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوں، علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہوں۔ کہتے ہیں یہ یوں 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 چل رہا، دل تو نہیں پھرا، دل تو ادھر ہی ہے۔ چاہیے تھا کہ دل برائی سے نیکی کی طرف پلٹ جائے، وہ نہیں ہوا، اور علم پڑھ لیا، ساری کتابیں پڑھ لی، ادب نہیں آیا۔ یہ چیز ہے۔ اب آپ نے وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اس جملے میں کہ وہ کن مولویوں کو، ملاؤں کو ٹھوکتے ہیں کہ کلیے علم تو پڑھ لیا، عزت نہیں کر رہے دوسری کی، ادب کوئی نہیں ہے، تکبر پیدا ہو گیا۔ تو ملاؤں کی ٹھکائی کی، علماء کی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ساری زندگی، آپ کی کرامات بے شمار ہیں، بے شمار ہیں، لیکن وہ میرا ٹاپک نہیں۔ میرا ٹاپک صرف یہ تھا کہ آپ کی تبلیغ کیا ہے، کیونکہ تبلیغ جو ہوتی ہے، جو مرشد کہتا ہے، جو ولی کہتا ہے،
وہ اس لیے کہتا ہے کہ لوگ اس پر عمل کریں، اور جب عمل کرتے ہیں تو اس کا قرب مل جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، میں اگر ان کی کرامتیں بیان کرنے لگوں تو یقین جانیے کہ کئی وقت کتنی دیر لگ جائے آپ کی زندگی کے اندر بے شمار کرامت۔ یہ کیا کم کرامت ہے کہ جب آپ اس میں ذات میں فنا ہو کے نکلتے تھے تو جس پہ نظر پڑتی تھی وہ بندہ بھی ذکر کرنے لگ جاتا، اور آپ کی کتابیں اتنی کتابیں لکھ دینا، یہ بہت بڑی کرامت ہے۔ اور ساری چھوڑو، آج تک آپ کی قبر زندہ ہے، یہ بہت بڑی کرامت ہے۔ تو جو دور زندگی گزار رہا ہوتا ہے آخر پھر اس کا بلاوا آتا تو ہے۔ 61 سالہ دور کے اندر تصنیف، تبلیغ، تقریر کے ذریعے لاکھوں لوگوں کو اس میں ذات کی اہمیت سے روشناس کرو۔ اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ صرف یہ نہیں کہ آپ پنجاب میں رہے ہیں، آپ نے بڑے ملکوں میں سیر کی ہے۔ ہاں، یہ اولیاء کرام، یہ سمرقند، بخارا، مصر، یہ ان علاقوں میں تو جاتے ہی تھے۔ اور آپ کے مریدین صرف یہی کے نہیں ہیں، مریدین آپ کے جہاں جہاں فارسی زبان بولی جاتی اور آپ کو عربی بھی آتی تھی، آپ جہاں جہاں گئے آپ نے جا کے لوگوں کو مسلمان کیا، کلمہ پڑھایا۔ پھر ایک رات آئی، برکتوں والی رات، صبح جمعہ تھا، تہجد کا وقت تھا۔ وہ برکتوں والی رات نے اس برکت کو اپنے اندر سنبھولی، شاید ان کی کہیں اور ضرورت تھی۔ سورج چمکتا ہے تو بھی فیض دیتا ہے، سورج چلا جاتا ہے تو بھی فیض دیتا ہے، شاید ان کی کسی اور دنیا میں ضرورت ہو۔ اب دنیا سے رخصت ہو گئے تہجد کے، اس وقت بھی قلب جاری تھا، اس میں ذات کا ورد ہو رہا تھا۔ آپ کے 2 صاحبزادے موجود تھے، سلطان نور محمد اور سلطان ولی محمد۔ والد ماجد کی تجہیز و تکفین ہوئی، قلعہ کہراگان کے اندر آپ کی قبر بنائی گئی۔ 1491 سے 1766 تک، یعنی 77 سال آپ کی قبر یہی رہی۔ پھر کیا ہوا؟ دریائے چناب نے 77 سال آپ یہاں دفن رہے، دریائے چناب نے ادھر رخ کیا، تو پھر کیا ہوا کہ آپ کی قبر مبارک سے تابوت کو نکالا گیا۔ اتنی خوشبو، اتنی خوشبو، جب آپ کا لوگوں نے جب آپ کا تابوت مبارک نکالا تو قبر سے خوشبو ہی خوشبو۔ پھر کیا کیا کہ آپ کے تابوت کو لا کر پیپل والا کھوہ یہاں لا کے زمین کے اوپر ہی رکھ دیا، زمین کے بالکل، ایک تو ہوتا نا زمین کھودتے ہیں تو اندر رکھتے، زمین کے اوپر ارد گرد جو ہے وہ دیوار کو بڑا کر دیا۔ یہاں 157 سال تک آپ کا تابوت رہا۔ پھر دریائے چناب نے اغوا کیا، اس کا پانی اس کی طرف بڑھنے لگا۔ تیسری مرتبہ آپ کا مزار محال شریف گڑھ مہاراجہ سے 2 میل دور، جہاں آپ آپ کا روزہ بنا ہے۔ تو آپ یکم جمادی الثانی میں دنیا سے گئے تھے، لیکن آپ کا عرس محرم میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو منتقلی تھی یہ محرم الحرام میں ہوئی تھی۔ آپ سمجھ میں آیا کچھ کہ محرم میں کیوں ہوتا؟ تو یہ منتقلی، تو شروع میں کیا ہوتا تھا کہ سارا نظام جو ہے وہ خلیفہ کے ہاتھ میں ہوتا تھا، جو خلیفہ ہوتا وہی نظام سنبھالتا، جتنی فتوحات آتی۔ یہ جو نذرانے ہوتے ہیں نا، ان کو ولیوں کی زبان میں تصوف میں فتوحات کہتے ہیں، یہ نذرانہ اور یہ چیزیں نہیں کہتے، فتوحات کہتے ہیں۔ یہ جتنی فتوحات آتی ہیں وہ سب بیت المال میں جمع ہو جاتی ہیں۔ وہاں پھر خلیفہ جو ہوتا تھا وقت کا، جو آپ کا خلیفہ ہے یا اس کا آگے، وہ خلیفہ کیا کرتا تھا کہ وہاں سے نکال کے صاحبزادگان کی خدمت اسی سے ہوتی تھی۔ جو لوگ آتے تھے ان کو کھانا بھی وہیں سے دیا جاتا تھا، اور جتنے نماز امام ہے، پڑھانے والے ہیں، مؤذن ہیں، کام کرنے والے، سب کو وہیں سے دیا جاتا تھا۔ پھر بعد میں یہ سلسلہ جو ہے وہ صاحبزادگان نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ میں 2 صاحبزادوں سے میری ملاقات ہوئی ہے، ریاض الحسن اور فیاض الحسن، ان سے میری ملاقات ہوئی، بارہا ہوئی، ایک دفعہ دبئی میں ہوئی، یہ امریکہ میں بھی رہتے، ہیوسٹن کے اندر بھی جلسہ کروایا انہوں نے تو مجھے بلایا۔ اکثر ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ کی قبر آج بھی زندہ ہے۔ آپ کہہ گئے تھے از قبر باہو او بلاید حق بنا واصل آرا ختم فقر از ہو۔ میں نے تقریباً 1 ماہ سے تحقیق کرتے ہوئے روزانہ دلائل الخراج جو پڑھتا اس کا ثواب سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو دیتا۔ آپ بھی فاتحہ پڑھ لیجیے، اور اس مصرے پر میں ختم کرتا ہوں۔ نام فقیر دیناندہ باہو قبر جنا دی جیوے ہو۔ اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔